صلی و نسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا خاتم النبیین بدا حمد والصلاة فی عظمت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجب الاحترام عزت مآب معزز و محتشم سامعین کرام دوستان مکرم اللہ جل مجدہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم اور تھوڑا ہے کہ جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت میں پیدا کیا اور نعمت ایمان سے نوازا اور اللہ رب العزت نے کامل بندگی کا موقع رمضان المبارک کی خوبصورت گھڑیوں میں عطا فرمایا 17 رمضان المبارک چونکہ ایک بہت بڑا اہل اسلام کے اوپر اللہ کے کرم کا دن ہے اور بہت بڑی یادگار ہے غزوہ بدر ہوئی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی سلطنت میں اپنے اشاکان کو جمع کر کے اسلام کی بنیاد رکھی تو ریاست مدینہ کے آغاز پر جب اہل مشرک اور اہل شرک اور کفر نے مسلمانوں کی تعداد کو کم جان کر حملہ کیا تو ماہ رمضان المبارک کا جو 17واں روزہ تھا 17واں روزہ اس ماہ مقدس میں اس غزوہ بدر کے حوالے سے بڑی یادگار ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اشاکان کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ انتہائی کم تعداد میں تھے اور جو مخالف لشکر تھا وہ اہل عرب کی بڑی تعداد اور کثیر جماعت کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ 1100 سے بھی اوپر تھے اور لشکر کے اندر مال و اسباب بھی کافی تھا یہ 313 کے قریب تھے کئی تو ایسے تھے جن کے پاس تلواریں بھی نہیں تھیں اور کئی ایسے تھے جن کے پاس اپنے سواری بھی نہیں تھی اور پیدل چل رہے تھے کسی کے ہاتھ میں لکڑی تھی ابتدائی اسلام ہے تو آج جس کنسپٹ کے اوپر اہل یورپ اور اہل مغرب اسلام پر اعتراض کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جس جہاد کا ذکر کرتا ہے وہ جہاد دہشت گردی کو ہوا دیتا ہے اور جہاد کے اندر ملوث کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل زندگی کی جنگوں کو جو آپ کے دور میں ہوئی تقریباً 73 کے قریب اوپر نیچے کچھ جنگیں ہوئی جن میں سرکار کے شامل ہونے والے غزوات اور جن میں نبی پاک شامل نہیں ہوئے وہ جو سرایہ تھے ان میں جو سریے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن جنگوں میں شامل نہیں ہوئے وہ جنگیں تو ہوئیں لیکن جن میں نبی پاک شامل ہوئے وہ غزوات ہوئے ان 33-34 غزوات میں نبی پاک کا شامل ہونا فزیکلی سرکار کا حاضر ہونا تو لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے اور ایک دہشت کی علامت اور بنیاد بنا کر اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور جو جہاد کا کنسپٹ ہے قرآن پاک میں 2 لفظ قرآن پاک میں آئے ہیں بلکہ 3 لفظ آئے ہیں ایک لفظ آتا ہے قرآن پاک میں جہاد کا دوسرا لفظ آتا ہے قتال کا
اور تیسرا آتا ہے فساد کا۔ یہ تینوں لفظ قرآن نے الگ الگ بولے ہیں۔ اگر کوئی جہاد کو یہ سمجھے کہ مار پیٹ ہی اسلام کہہ رہا ہے تو جہاد کا تو یہ مفہوم ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال بیٹھ جائے کہ میں جہاد کے لیے لوگوں کو مار رہا ہوں اور بہت بڑا جہاد کر رہا ہوں، تو جہاد کی یہ تعریف ہی نہیں ہے۔ جہاد کہتے ہیں اللہ کے نظام، اللہ کے کلام، اللہ کے احکامات کو بلند کرنے کے لیے، انسان کی فلاح کے لیے جو انسان کوشش کرتا ہے وہ جہاد کہلاتا ہے۔ یہاں تلوار کا ذکر تو ہے ہی نہیں، وہ تو جہاد کا ایک جز ہے جس کو قتال کہا گیا۔ اور قتال کب کرنا ہے اور قتال کہاں کرنا ہے؟ قتال ہر بندے پہ نہیں ہے۔ مارنا، قتل کرنا، لڑائیاں کرنیاں، جنگیں لڑنی ہر شخص پہ لازم نہیں ہے۔ کسی کے ذہن میں اگر یہ خیال آ جائے اگر 10,000 لوگ چاہیے لڑنے کے لیے اور 10,000 آ گئے تو باقی اپنے گھروں کو جائیں۔ باقیوں پر جنگ لڑنا واجب نہیں ہے، ادا ہو گیا۔ یہ فرض کفایہ ہے۔ قتال جو جہاد کا ایک جز ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ سب سے بڑی حیرت والی بات یہ ہے کہ جتنی جنگیں بھی نبی پاک کے زمانے میں ہوئیں ان میں لوگ کتنے مرے ہوں گے؟ کتنی تعداد لوگوں کی مری ہوگی پتہ ہے آپ کو؟ مسلمان اور کافر ملا کر ٹوٹل 1050 یا 1055 لوگ دنیا میں مرے بس۔ اگر مارنے کا نام ہی جہاد ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کبھی بھی زندہ نہیں چھوڑنا تھا قتل کرنے کے لیے، بلکہ میرے آقا نے جو جہاد پر جانے والے لوگ ہوتے، تھوڑا اسلام کے اس کنسیپٹ کو جانیے۔ جہاد لوگوں کی فلاح میں انسان کی کوشش کا نام ہے، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کی کوشش کا نام ہے۔ اور جہاں مارنے کا لفظ آئے وہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے قوانین بیان فرمائے تو پہلا قانون بیان کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ تم قتل کرو، اگر کوئی کلمہ پڑھ کر دین میں داخل ہو جائے تو وہ تمہارے قتل کرنے سے اس کا دین قبول کرنا بہتر ہے۔ آخری حد تک تلوار اٹھانا، آخر میں جا کر ان کی عورتوں پر ظلم نہیں کرنا۔ اگر جنگ ہی اسلام چاہتا ہے اور اسلام دہشت گردی ہی چاہتا ہے تو اسلام کے تو جنگ کے جہاد کے قوانین ہی الگ ہیں۔ یہ سرکار نے فرمایا، میرے آقا نے قوانین، ان کے بچوں کو کچھ نہیں کہنا، لنگڑے لولے معذوروں کو کچھ نہیں کہنا، ان کی عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کے درختوں کو کچھ نہیں کہنا۔ جو لوگ تلوار رکھ دیں ان پر بھی آپ نے کوئی تلوار نہیں اٹھانی۔ اور جو لوگ جزیہ دینے لگے، جزیہ پیسے ٹیکس دے کر آپ کی سلطنت میں رہنے لگے، انہیں بھی جینے دینا۔ تو پھر جہاد جس کو ہم نے آج چند لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے جہاد کے لفظ کو غلط موڑا، انہوں نے اسلام کا غلط چہرہ پیش کیا ہے۔ جہاد میں ہمیشہ لوگوں کی فلاح کا کام دیکھا جاتا ہے، لوگوں کے احوال کا مقام دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھاؤں گا، آپ کو سمجھ آئے گی۔ ایک چھری اگر کسائی کے ہاتھ میں ہو اور تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو گوشت کاٹ کے رکھ دے گا۔ اگر ایک نشتر سرجن کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ سرجن سرجری کرے گا، اور جو جسم کے اندر گند پیدا ہو رہا ہے جو ہمارے جسم کے لیے ٹھیک نہیں ہے اسے آپریٹ کر کے نکالے گا۔ تو جہاد سرجن کی سرجری ہے، کسائی کی ہاتھ میں دی جانے والی چھری نہیں۔ معاشرے کی برائیوں کو نکالنا جہاد ہے، اسلام کے قوانین کو نافذ کرنا جہاد ہے، اسلام پر عمل کرنا زندگی کا جہاد ہے۔ آپ جس کے ہاتھ میں نشتر ہے اور آپ جا کر اپنی پیمنٹ ادا کر کے اس کے سامنے لیٹ جاتے ہیں کہ میرے پیٹ میں ٹیومر ہے، تم سرجری کر کے نکال دو، تو اسلام کا جو کنسپٹ ہے جہاد والا وہ سرجری کر کے معاشرے کی برائیوں کو نکالنا ہے، معاشرے کو مارنا نہیں ہے، معاشرے کو ختم نہیں کرنا ہے اور بندوں کے گردنیں نہیں اڑانا ہے۔ یہ جہاد نہیں ہے، یہ تو فساد ہے۔ ایک طبقہ کھڑا اور کہے کہ میں دین کا نظام بلند کرنے لگا ہوں، اپنے علاوہ سب مار دوں گا۔ جب یہ جہاد اسلامی جہاد رہا تب لوگ مرے کم، اسلام زیادہ پھیلا۔
اسلام زیادہ پھیلا، اور جب اسلام کا نام لے کر چند گروہوں نے اسلام کے نام کو جہاد کا نام دے کر اپنے مفاد کے لیے، جن کے مطمع نظر محلات بنانے تھے، جاگیریں اکٹھی کرنی تھی، جن کے لیے مال لوٹنا تھا، ان لوگوں نے جہاد کا نام رکھ کر اسلام کا جو چہرہ کنسپٹ تھا اس کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اور جو قتال کے لفظ قرآن پاک میں آئے ہیں وہ اس صورت میں ہے جب آپ مسلمانوں کو کوئی آپ کی زندگی آپ کی مرضی کے مطابق گزارنے نہیں دیتا، اور غیر آ کر آپ کی آنے والی نسلوں کو اور آپ کو تباہ کرنے کے لیے نکل آتے ہیں، تو دفاع کے لیے جو آپ تلوار اٹھاتے ہو اسے قتال کہا گیا ہے۔ اور اس میں بھی قتال میں بھی صرف اللہ کی رضا کو دیکھا جاتا ہے، اللہ کی مرضی کے لیے نکلنا ہوتا ہے۔ ذاتی مفاد کے لیے جہاں کہیں بھی لڑائی ہوگی وہ جہاد نہیں ہوگی، وہ فساد ہوگی، اور فساد فی سبیل اللہ ہوگی۔ اور جو جنگ ہے، جنگ کا کنسپٹ کیا ہے؟ جنگ کا کنسپٹ ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی بھی ایشو پر اکٹھے ہو کر کھڑے ہونا، وہاں پر سامنے ہونا بھی جنگ کے لیے، نظریات کے ساتھ لڑنا بھی جنگ کے لیے۔ جہاد معاشرے کے اندر پیدا ہونے والی اللہ کی نافرمانیوں کو مٹانا ہے، انسانوں کو نہیں مٹانا ہے۔ انسانیت کو قتل کرنا جہاد نہیں ہے، انسانیت کو مارنا جہاد نہیں ہے۔ جہاد میں سب سے بڑا حضرت اسامہ ہمیشہ روتے رہتے تھے۔ حضرت اسامہ سے پوچھا گیا آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ بہت بڑے بہادر اور بڑے جلیل قدر صحابی تھے۔ آپ نے جواب میں کہا کہ میں ایک جنگ میں شامل ہوا، میں نے تلوار چلا رہا تھا، سامنے والے نے کلمہ پڑھ لیا، تو میں نے سمجھا کہ تلوار کے خوف کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے، اور میں نے تلوار چلا دی۔ جب میں نے تلوار چلائی تو وہ تو قتل ہو گئے، وہ تو ختم ہو گئے، گردن اڑ گئی ان کی۔ نبی کی بارگاہ میں جب میں آیا تو میں نے آ کر یہ واقعہ سرکار کی بارگاہ میں سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے تلوار اس کی گردن کی طرف کی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن میں نے تلوار روکی نہیں، میں نے تلوار چلا دی۔ میں نے سوچا، جواب میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنا مدعا جو بیان کیا، اپنی صفائی میں بولا، میں نے یہ سوچا کہ یہ تو تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اس پر کریم آقا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور آپ نے جواب میں فرمایا اس کا سینہ چیر کر دیکھ لینا تھا کہ تلوار کے ڈر سے پڑھ رہا ہے کہ اللہ کی محبت میں پڑھ رہا ہے۔ یہ کنسپٹ ہے جہاد کا جو اسلام نے دیا ہے۔ جب بھی قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد ہم جہاد کے ٹاپک پہ آتے ہیں نا، تو بڑے عجیب قسم کے تصورات ہمارے بننے لگ جاتے ہیں کہ بس مارنا، اپنے علاوہ سب کو مٹا دینا، یہ فساد اور جنگ ہے، اور میرے علاوہ باقی سب پھلتے پھولتے رہیں اور دین پر عمل کرتے رہیں، یہ جہاد ہے۔ آپ جہاد علم کے ذریعے بھی کر رہے ہیں کہ برائیوں کو ختم کر رہے ہیں، آپ جہاد قلم کے ذریعے بھی کر رہے ہیں کہ آپ معاشرے کی برائیاں لکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، آپ جہاد مال کے ذریعے بھی کر رہے ہیں، اور جنگ سے نبی پاک واپس پلٹے اور صحابہ کرام سب جمع ہیں۔ آقا نے فرمایا جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے ہیں، تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہاد اکبر کیا ہے؟ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جو آئے ہیں، یہ جہاد اکبر کیا ہے؟ تو اس پر میرے آقا نے فرمایا اپنے نفس کو اللہ کی احکامات پر قائم کرنا اور نفس کی خواہشات کو پورا کرنے سے باز رہنا، اپنے نفس کے خلاف کھڑا رہنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ اس تلوار کے جہاد سے اپنے نفس پر قابو کرنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ جس جہاد کو ہم نے دنیا میں، اور آگے چل کے بتاتا ہوں، دہشت گردی کا بھی کنسپٹ اسلام سے جو جوڑا جاتا ہے، وہ کیوں جوڑا جاتا ہے؟ اسلام دہشت گردی والا دین نہیں ہے۔ اسلام کے تو مذہب میں جہاں پر جان قتل ہوتی ہے، ایک عیسائی اگر مارا جائے گا تو اسلام کہتا ہے مارنے والے کو مار دو۔ وہ تو مذہب کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، تو انسان کو دیکھتا ہے۔ آنکھ کے بدلے آنکھ نکال دو، ناک کے بدلے ناک کاٹ دو، کان کے بدلے کان کاٹ دو، ہاتھ کے بدلے ہاتھ کاٹ دو، اور جان کے بدلے جان قتل کر دو۔ قصاص کیا ہے؟ وہاں کنسپٹ یہ نہیں رکھا کہ مسلمان ہے اور زیادتی کرے گا تو چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، انصاف کا نظام برابر رکھا گیا کہ معاشرے کے لیے جتنا مسلمان ہونا
رہنے کے لیے ضروری ہے، اتنا غیر مسلموں کا رہنا بھی ضروری ہے۔ اور جو جہاد کا تصور ہم نے آج سنا ہے، آج کے دور میں جو ہم سنتے ہیں، انہیں قرآن پاک کی تعلیم ہی نہیں ہے، اور وہ اس جہاد کے لفظ کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے لوگوں کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جس دہشت گردی کو مٹانے کے لیے آج دنیا کا چیمپئن جگہ جگہ آگ لگا رہا ہے، ایک بات صحیح بتائیے آپ دل سے، اگر آگ بجھانی ہو تو مزید آگ ڈالنی پڑتی ہے یا پانی ڈالنا پڑتا؟ نہیں بولیے نا۔ وہ تو دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے خود دہشت گردی کر رہا ہے۔ عراق کے اندر کیا ہوا؟ پرامن لوگوں کو آ کر برباد کیا۔ افغانستان کے اندر کیا ہوا؟ افغانستان کے اندر کیا ہوا؟ جب روس کے ساتھ جنگ ہوئی اس وقت فتویٰ دیا گیا کہ جہاد ہے، کیونکہ روسی فوجیں مسلم ریاستوں پر آ کر افغانستان پر آ کر حملہ آور ہوئی، تو فتویٰ دیا گیا اور پھر جہاد ہوا۔ اب جب افغانستان اپنی سرزمین پر موجود ہے، آج بھی مذاکرات کا راستہ چن کر نکلا جا رہا ہے، تو ایک بات بتائیے، اتنے جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مارے گئے، ان کا قتل کس کے ہاتھ پر ہوگا؟ یہ سب سے بڑی دہشت گردی تو یہ ہے۔ پہلی جنگ عظیم جو ہوئی ہے، جنگ عظیم اول ہوئی ہے، کتنے لاکھوں کے حساب سے لوگوں کو مارا گیا۔ پھر جنگ عظیم دوم ہوئی ہے، لاکھوں کے حساب سے مارا گیا۔ یہ ٹیروریزم نہیں ہے؟ جس دہشت گردی کو اسلام سے جوڑا جاتا ہے، اسلام کے کنسیپٹ میں وہ تصور ہی نہیں ہے۔ وہ قتال کا ایک جز ہے جہاد میں آ کر۔ پہلا جہاد بالعلم، علم کے ذریعے جہاد کرنا، جہاد بالمال، جہاد بالقلم، جہاد بالمال، جہاد بالنفس، اور آخر میں جا کر ہے قتال، اور وہ بھی ایک حصے کے لیے ہے، سب پر نہیں ہے۔ کتنے صحابہ ایسے ہیں جنگوں کے لیے بلایا گیا کہ 1000 صحابہ چاہیے، تعداد دیکھی تو وہاں 1500 ہو گئی، چاہیے 1000 تھے تو 500 باقی ہٹا دیے گئے، 1000 لوگوں کو جہاد کے لیے بھیجا گیا۔ اور کوئی اتنی زیادہ لڑائیاں جنگیں نہیں سرکار کے دور میں ہوئی، معاہدوں کے ساتھ بات ہی آگے نکل جاتی تھی۔ اور جب بھی مسلمان لڑنے کے لیے نکلتے تھے تو ان کا مطمع نظر انسانیت کو مارنا نہیں ہوتا تھا۔ اور اس کی سب سے پہلی مثال ابھی اسلام کا آغاز ہے، غزوہ بدر ہوتا ہے۔ غزوہ بدر میں 70 کے قریب قیدی نبی پاک کی بارگاہ میں لائے جاتے ہیں، اور اس وقت ایک ہی قانون تھا، اور وہ کیا تھا کہ جنگی قیدیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ جنگی قیدیوں کو کیا کرتے تھے؟ بولیے، قتل کر دیتے تھے۔ اب یہاں کیا ہوا؟ اگر میرے دین اسلام میں مارنا ہی تھا، قتل کرنا ہی تھا، تو وہ تو قیدیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ایک حکم ہوتا تو گردنیں اڑا کے رکھ دیتے۔ ان میں وہ لوگ بھی کھڑے تھے جنہوں نے مکہ میں نبی پاک کو تنگ کیا، صحابہ کرام کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا۔ 70 کے قریب اور سیکنڈ لگتے ان کی گردنیں اڑانے کے لیے۔ اگر اسلام مارنے کے لیے ہی آیا ہے، دہشت گردی کے لیے ہی آیا ہے، ٹیروریزم کے لیے آیا ہے، تو رسول خدا کا ایک جملہ ہی کافی تھا کہ مٹا کے رکھ دیں گے، کسی کو چھوڑیں گے نہیں، زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اب کلمات کتنے کمال ہونٹوں سے نکلتے ہیں۔ فرمایا انہیں کھانے کے لیے بھی دو، انہیں پینے کے لیے بھی دو۔ سبحان اللہ! یہ دہشت گردی والا دین تو نہیں ہے۔ دین کو سمجھ کر انٹرپریٹ کرنے والوں سے غلطیاں ہوئی، قرآن کے کنسپٹ کو نہیں جاننا۔ مسلمان جب بھی نکلتا ہے، ہمارا جہاد یہ نہیں ہے کہ ہم مارنے کے لیے جاتے ہیں، ہمارا جہاد یہ ہے ہم اللہ کے حکم سے نکلتے ہیں، ذاتی مفاد ایک طرف، اللہ کے حکم اور قوانین کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، اور جس دن گھر سے نکلتے ہیں اسی دن سے جہاد کے رستے پر ہوتے ہیں۔ جس دن سے اللہ رب العزت کی محبت میں ہم نکلتے ہیں، خیرات اللہ کے راستے میں کرتے ہیں، اپنے علم کے ساتھ لوگوں کی بھلائیاں آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اپنے قلم کے ساتھ لوگوں کے لیے پریشانیاں ختم کرتے ہیں، معاشرے کے اندر برائیوں کو ختم کرنا یہ جہاد کہلاتا ہے۔ چاہے آپ قلم کے ذریعے کر رہے ہیں، چاہے آپ مال خرچ کر کے کر رہے ہیں، چاہے آپ اپنی ذات کے ساتھ شامل کر کے خود کو کر رہے ہیں، چاہے آپ تلوار اٹھا کے کر رہے ہیں، جس بھی کنسپٹ میں آپ کا ذاتی مفاد نہیں ہے،
اللہ کی محبت اور رضا ہے، وہ آپ کا ایک ایک عمل، ایک ایک جز اللہ کی بارگاہ میں جہاد کے زمرے میں لکھا جائے. اور یہ کنسپٹ ہے، آج تو ہم اپنی اولادوں کو بتاتے ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ مغرب نے جہاد کو دہشت گردی سے جوڑ دیا. جس دہشت گردی کا آج دنیا ڈنڈورا پیٹ رہی ہے وہ ہے چند مفاد پرستولہ، چند مفاد پرستولہ، اپنی انا کے لیے، اپنی تسکین کے لیے جو گروپوں کی شکل میں لوگوں کو مارنے لگ جائے، اپنی فوج کے خلاف کھڑا ہو جائے، اپنی فوج کے خلاف فتوے دے کہیں بھی، وہ سارے کے سارے فسادی ہوں گے. اور وہاں جہاد کرنے والے وہ ہوں گے جو اللہ کے لیے، اپنے مفاد کے لیے نہیں. جہاد میں سب سے بڑی بات وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کے اصول اور قوانین کے لیے ہو، اللہ کے احکامات کے لیے ہو، اپنی مرضی ختم ہو جائے جہاں صرف اللہ کے نظام کے لیے ہو، وہ بندہ جس دن بھی گھر سے نکلے گا وہ جہاد کے رستے پر ہوگا. اگر مارا جائے گا تو شہادت کے رتبے پہ موت آئے گا. سمجھ تو نہیں آ رہی ہوگی. اور جس دہشت گردی کو مٹانے کے لیے مزید دہشت گردی کی جا رہی ہے، کیا ذہن نشین ہوتی ہے باتیں سن کر کہ جب آپ سنتے ہیں کہ عراق پر بھی حملہ ہو گیا، افغانستان پر بھی حملہ ہو گیا، اگلا نمبر پاکستان کا ہے اور پاکستان کو بھی مٹا دیا جائے گا، کشمیر والوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، یہ کتنی چیزیں آپ سنتے ہیں. صرف دہشت گردی اسلام ہی پھیلا رہا ہے. اور جس اسلام کے گروپوں کو ٹارگٹ کر کے کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد گروپ ہیں، ان گروپوں کو ایک سائٹ پہ رکھ کے صرف اسلام کے نظام کو جاننے، وہ تو ذاتی مفاد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اپنی پرسنل اسیسمنٹ کے لیے. جو دین کی سربلندی کے لیے نکلتے ہیں، آج افسوس ہے معذرت کے ساتھ کتنے اسلامک ملک ہیں ایک جج کی قیادت نہیں ہے، ایک جج کی قیادت نہیں ہے. اسلامی ملک بے تحاشا ہمارے ملک بڑے ہیں، مسلمان ہم لا تعداد، گنتی اور شماری باہر ہے، اتنی تعداد ہے مسلمانوں کی، ایک رہنما نہیں ہے جو غیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے. چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور میں شامل کر رہا ہوں. ہر جگہ اپنے ٹاؤٹ بٹھائے ہوئے ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے کروا رہے ہیں، اپنی مرضی کے لکھوائی جا رہی ہے. جو ان کا آرڈر ہوتا ہے یہاں سے مانا جاتا ہے. انہیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ غلام ہونے کے لیے، کسی کو غلام کرنے کے لیے. اور جہاد میں سب سے بڑی بات اگر آج شامل کروں، اگر کوئی مجھ سے میری رائے پوچھے تو میں صرف یہ کہوں گا، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا کہ بھائی آپ اس ایمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو میں کہوں گا یار ایمان اللہ کے فضل کا نام ہے، جس پر اللہ کا فضل ہو جائے گا اللہ اس کو مومن کر دے گا. اور جہاد کے بارے میں پوچھیں گے تو میرا جواب ہوگا جہاد کا تعلق غیرت سے ہے، جتنی غیرت ہوگی اتنا اللہ کا مجاہد ہوگا. بس میرا اپنا نظریہ یہ ہے، جہاد کے اندر اپنی غیرت کا شامل ہونا ضروری. اور غیرت ختم کب ہوتی ہے پتہ ہے؟ جب فحاشی معاشرے میں عام ہونے لگ جائے، جب آپ کے معاشرے میں عیاشی عام ہونے لگ جائے، جب بے حیائی ہر جگہ پر عام ہو تو آپ کی غیرت ختم ہونے لگتی ہے. اور جہاد کا تعلق غیرت سے ہے. جب تک غیرت نہیں ہوگی بندہ اللہ کے راستے پہ نہیں چلے گا. اور جتنا غیرت مند ہوگا اتنا سچا مجاہد ہوگا. سود معاشرے میں عام ہو رہا ہے، کوئی غیرت نہیں آ رہی. زنا معاشرے میں عام ہو رہی ہے، کوئی غیرت نہیں آ رہی. ناپ تول میں کمی بڑھتی جا رہی ہے، کوئی غیرت نہیں آ رہی. تو جہاں پر جہاد کا کنسپٹ آئے گا، بڑا سادہ سا جواب ہے، وہاں پر غیرت دیکھی جائے گی کہ کتنا غیرت مند ہے اتنا بڑا مجاہد ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میرے یہ فیصلے، میرا یہ عمل، میرے یہ معاملے اللہ کی مخالفت پہ تو نہیں جا رہے. ناپ تول میں، بول چال میں، لین دین میں، دوسرے سے معاملات میں، جتنے بھی معاملات دیکھے گا تو بھائی میرے جہاد کا تعلق صرف غیرت سے ہے. اور آخر میں جا کر تلوار اٹھانا، جس دن غیرت جاگے گی اس دن تلوار اٹھائیں گے اور لڑیں گے. اب بدر میں کیا ہوا؟ بدر میں ہوا کچھ یوں کہ تعداد تھوڑی ہے لیکن سارے کے سارے مومن، مسلم اور غیرت مند سرکار کے دیوانے کھڑے، کوئی ایک بھی واپس ہٹنے والا نہیں تھا.
کوئی ایک بھی پیچھے بیٹھنے والا نہیں تھا، اور شروع کے دن ہے، لکڑی ملی تو لکڑی اٹھا کر لے جا رہے ہیں، اور ہمیشہ تاریخ میں بدر کے صحابہ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ ہر آنے والا خلیفہ بدر کے صحابہ کی عزت اور تکریم بجا لاتا کہ یہ بدر میں جانے والے صحابہ ہیں۔ جب بھی بات ہوتی تو بدری صحابہ کا کنسپٹ ہی الگ ہوتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی محبت ان سے بے تحاشا، وہ سارے کے سارے جنتی، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے کہے کہ یہ جنتی نہیں ہے۔ تمام بدری صحابہ سرکار کے مجاہد ہیں۔ اب جنگ ہونے لگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا۔ پہلی رات صبح جنگ ہونی ہے، سامنے بڑے بڑے کافر سردار کھڑے ہیں، ادھر غلام ہیں جو ان کے دور میں محکومی کی زندگی گزار رہے ہیں، سامنے وہ کھڑے ہیں۔ رات ہوتی ہے تو اللہ کریم کی بارگاہ میں نبی پاک ہاتھ اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ۔ اور جہاد میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ مجاہد جہاد کرنے والا ہر پل اپنے رب سے جڑا رہتا ہے، رب کے علاوہ دل میں کسی کا خوف ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر میں سود چھوڑ دوں گا میں اجڑ جاؤں گا، یہ خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ اگر میں نکاح کا راستہ چنوں گا تو میری سہیلیاں چھوٹ جائیں گی، یہ خوف دل میں نہیں ہوتا۔ شیطانی راستہ ہر طرف سے بند کرنے والا مجاہد ہوتا ہے، اور جہاد صرف غیرت کی، ایمان کی علامت کے ساتھ جہاد ہوتا ہے، اور مجاہد صرف اللہ کی رضا کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے۔ بس ہوا یہ، سرکار نے دونوں ہاتھ بلند کیے، بارگاہ خداوندی میں عرض کی، مولا میں جنگ کی تیاری کے لیے تو تھا ہی نہیں آیا، تیری ذات پر یقین ہے، اور جو جنگ مسلمانوں نے لڑی وہ جنگ یہ تھی کہ آپ اپنے شہر میں رہ کر مقابلہ کریں گے اور لڑیں گے تو نقصان بڑا ہوگا، شہروں کو چھوڑ کر آ کر دوسری جگہ پہ لڑیں گے تو وہاں پر مقابلے میں آنے والے اور آپ کا جو نقصان ہوگا وہ دونوں کا برابر ہوگا۔ یہی سوچا گیا تھا اور اسٹریٹجی اپنا کر بدر میں پہنچے۔ اب آقا کریم نے ہاتھ اٹھا کر عرض کی، مولا اگر یہ مٹھی بھر مسلمان جنہیں میں نے اپنی محنت اور تیری محبت اور تیری رضا کے ساتھ جوڑا، اگر یہ آج ناکام ہو گئے تو اس دھرتی پر دوبارہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو مدد فرمانے والا ہے۔ یہ دعائے رسالت مآب ہے جو زبان سے نکلتی ہے۔ صبح جذبہ ایمانی سے مسلمان کھڑے ہوتے ہیں۔ اب آقا کریم کیا فرماتے ہیں، ایک مٹھی کنکری کی اٹھا کر سرکار ان کی جانب مارتے ہیں اور کہتے ہیں، یا اللہ ان کے چہرے بگاڑ دو، ان کے چہرے بگاڑ دو، ان کے پاؤں اکھڑ جائیں۔ اور یوں کہوں گا کہ جتنی کنکریاں بھی ہاتھ سے نکلی اسے سرکار کا معجزہ بھی گنتے ہیں، اور کتنی کنکریاں ہاتھ سے نکلی کوئی ایک بھی کلمہ پڑھنے والے کو نہیں لگی، سب سرکار کے کافروں کو، مشرکوں کو لگی۔ ان کے پاؤں کھڑنے لگ گئے، بڑے بڑے سردار ان کے گر گئے، عتبہ، شیبہ اور ولید پہلی دفعہ ہی مارے گئے۔ جب وہ تینوں ختم ہو گئے پھر ابو جہل بھی مارا گیا، بڑے بڑے لشکر کے ان کے جتنے بھی سردار تھے وہ مارے گئے۔ اب سوائے پسپائی کے اور نکلنے کے کچھ نہیں تھا۔ 70 کے قریب قیدی ہوئے، اسلام کو اللہ نے فتح دی، مسلمان ان کے مقابلے میں بہت کم شہید ہوئے اور زخمی ہوئے۔ یہ وہ دن تھا جس دن اہل اسلام کو اللہ نے اپنے ایمان، اپنے یقین اور اپنی اس غیرت ایمانی کی وجہ سے اللہ نے عزت سے سرخرو فرمایا۔ اس دن سے اسلام کی بنیاد رکھی گئی، اہل کفر کے دل میں اسلام کی سچائی اور حقانیت کی داغ بیٹھ گئی۔ وہ دن تھا، اور جب پلٹ کر واپس مدینے پہنچے اور 70 کے قریب قیدی ہیں، جس بات کو شامل کر رہا ہوں، اسلام کو جتنا پڑھیں گے اتنا سکون ملے گا۔ جہاد میں ایک جز قتال ہے، اور جو قتال ہے اللہ کے راستے کے لیے تلوار اٹھانا، اپنے مفاد کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ آج عدالتی نظام بربادی کی نشانی، سیاستدان تباہی کی نشانی، وڈیرا شاہی، سرمایہ دارانہ نظام، کتنی جنگیں ہیں جو ارد گرد لگ چکی ہیں۔ اور ہم معاشرے والے اگر آج اس تصور کو جانیں تو غیرت ایمانی ہر جگہ پر ظاہر اور عیاں ہے کہ جس جہاد کی آج ضرورت ہے وہ جہاد ہے معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنا۔ کتنے معاملے عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں اور فیصلے اپنی مرضی سے لوگ لکھوا کے لے جا رہے ہیں۔ جس دور میں ہم آج بیٹھے ہیں، آج جہاد کے تقاضے بدل گئے۔ یہ ہو رہا تھا نا معاملہ فرانسیسی سفیر والا،
کہ انہوں نے سرکار کی توہین کی ہے اور یہ معاملہ ہوا، تو میں آج کے جوانوں کو آج کے دور کا جہاد بتا رہا ہوں، بیٹا وہ جب ویب سائٹ پر ایسی چیزیں ڈالتے ہیں تو مسلمانوں کے پاس ان کے نظام کو روکنے کے لیے جواب میں الیکٹرانک میڈیا میں اتنی پاور کیوں نہیں ہے کہ ان کی اتنی اپلیکیشنز بن جاتی ہیں، بناتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ وہ سرکار دو عالم وسلم کی توہین کرتے ہیں اپنے میڈیا کے بلبوتے پر، جو کہ ممکن نہیں ہے ان کی شان کے خلاف جانا اللہ کی بارگاہ سے، لیکن جب وہ اتنا پھیلا دیتے ہیں پھر ہم شور مچاتے ہیں۔ تو آج کے دور کا جہاد یہ ہے، ان کے مقابلے میں الیکٹرانک پاور، سوشل میڈیا، جس دور میں ہم بیٹھے ہیں ایسی اپلیکیشنز بنائی جائیں کہ ان کے چھپنے اور پرنٹ کرنے سے پہلے وہ ریموو کر دی جائیں، انہیں پتہ تب چلے کہ مسلمان تو ٹیکنالوجی میں بھی ہم سے 10 ہاتھ آگے۔ کبھی اپنی اولاد کو اس نظام سے بھی تیار کرے کہ آج کے دور کا جہاد قتل و غارت اور خون ریزی نہیں ہے، بائیو کیمیکل کے ذریعے جنگیں ہوں گی، وائرس بنا کر بندوں کو مارا جائے گا، بائیو کیمیکل لڑائیاں ہوں گی، اور ہم ہاتھ باندھ کر انتظار کرتے رہیں گے کہ کوئی دوائی بنائے گا تو ہم ٹھیک ہوں گے۔ میڈیکل سائنس میں بھی ابھی کتنے احباب ایسے موجود ہیں جنہیں گورنمنٹ آف پاکستان روز اناؤنس کر رہی ہے کہ فاصلہ رکھیں اور اپنے چہرے پہ ماسک لگا کے رکھیں۔ تو بھائی اور کچھ نہیں کر سکتے نا، ہسپتالوں پہ بوجھ تو نہیں بنیں گے نا، اپنے آپ کو خود سیکیور کریں۔ بہت سخت حالات ہیں ہمارے برابر ملک ہندوستان میں، وہاں قبروں کے لیے جگہ کوئی نہیں ہے، اور جلانے کے لیے اپنے میتوں کو جلانے کے لیے تعداد میں رکھے ہوئے ہیں، سینکڑوں کے بعد نمبر آتا ہے جلانے کے لیے، مردہ جلانے کے لیے۔ تو آج تھوڑا سا اگر ہم اس پہ احتیاط کر لیں گے تو کیا نقصان ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ کئی کہیں گے کہ پھر ایمان ختم ہو گیا، کہ ہمارا تو رب پر ایمان ہے، اللہ کی ذات پر ایمان ختم ہو جائے گا، موت تو تب آنی ہے جب اللہ نے چاہنا ہے۔ بھئی میرا بھی ایمان ہے، موت تب آنی ہے جب اللہ نے چاہنا ہے، لیکن ہم اپنے اگر اصول اور صفائی اور قوانین بنا کر لوگوں کو خود سے بچا لیں گے تو کتنا اچھا نہیں ہوگا۔ یہ جہاد نہیں ہے آج کے دور میں، آج کے دور کا جہاد ہے خود بچیں جس مرض میں دھکیلا جا رہا ہے، جہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ بھائی میرے اس معاشرے میں بیٹھے ہوئے قوانین فالو کریں، جو ایس او پیز حکومت کی طرف سے جاری ہو رہی ہیں اس پہ عمل کریں، اور تھوڑا فاصلہ رکھیں، ہاتھ دھوئیں۔ یہ کوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یقین توڑنے والی بات نہیں ہے۔ اگر بیماری اللہ نے بنائی ہے، بھائی میرے بیماری اللہ نے بنائی ہے تو شفا کون دیتا ہے؟ تو علاج کیوں کرتے ہیں؟ بولیے نا یار، علاج سنت ہے۔ علاج کیا ہے؟ اس مرض کا علاج ہی یہی ہے، آپ تھوڑا احتیاط کریں، تھوڑا فاصلے سے ملاقات کریں، کچھ نہیں ہوتا، چند دنوں کی بات ہے، پھر معمولات زندگی کے چلنے لگ جائیں گے۔ اگر آپ کے شہر میں اتنا بڑا ایشو نہیں ہے تو کوشش کریں کہ مت ایشو بنے، اپنے ہاتھوں کی صفائی رکھیں، خود بھی صاف رکھیں، اور یہ دین کا فرمان بھی ہے، اپنی اولاد کو بھی بتائیں۔ آپ کہیں گے پہلے کبھی نہیں کہا، تو بھئی پہلے کبھی اتنا بڑا ایشو بنا ہی نہیں ہے، آپ سارے شعور والے ہیں، اور جو گاؤں سے لوگ آئے ہیں وہ بھی اس چیز کو اپنے لیے لازمی بنائیں۔ ایک کپڑے کا ٹکڑا اگر ناک پر چند گھنٹے لگا لیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ اگر میں مریض ہوں تو کتنے لوگ بچ جائیں گے؟ اگر آپ مریض ہیں تو آپ سے کتنے لوگ بچ جائیں گے؟ تو کوشش کریں یار، اس طرف بھی دیکھا کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 سے کہا انہیں پانی دو، انہیں کھانا دو، اور ساتھ ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، اور ان میں سے کہا تم میں سے کتنے ایسے ہیں جو میرے مدینے کے 10 بچوں کو سکھا دیں گے تو میں آزاد کر دوں گا۔ قید ہوئے مشرکین مکہ کے ساتھ آئے ہوئے لوگ، اور ان سے نبی پاک نے کہا کہ مدینے کے بچوں کو سکھا دو۔ اب کیا سکھانا تھا؟ بھئی جو قوانین جانتا ہے لین دین کی تجارت کے، وہ تجارت سکھا دے، جو تلوار چلانا جانتا ہے تلوار چلانی سکھا دے، جسے گھوڑا چلانا آتا ہے وہ میرے مدینے کے بچوں کو گھوڑے کی ٹریننگ دے دے۔ 10 بچے ٹرین کر دے، آزاد کر دوں گا۔ اور ہاں جس کے پاس مال ہے اگر وہ مال لا کر دے دے گا تو تب بھی رہائی مل جائے گی۔ یہ وہ اعلان تھا
جس نے اسلام کا نظریہ دنیا پر واضح کر دیا کہ اسلام مارنے نہیں آیا ہے، اسلام انسانیت کو اللہ سے جوڑنے آیا ہے، اور انسان کے نظام میں جو برائیاں ہیں اس کو ختم کر کے معاشرے کو اللہ کے نظام میں پاکیزگی میں کنورٹ کرنے آیا ہے۔ اب ایک سچی بات بتائیں، اگر ناپ تول میں ہم برابر پورا تول لیں گے تو اس سے اللہ رب العزت کی ذات پر کیا فرق پڑے گا؟ بتائیے نا، تھوڑا اس طرف بھی سوچا کریں نا، اگر میں ناپ تول پورا کروں تو اللہ کی بارگاہ میں کیا فرق پڑے گا؟ اگر میں ناپ تول کم کروں تو اللہ کا کیا نقصان ہوگا؟ اگر ملاوٹ کریں گے کاروبار میں تو اللہ کا کیا نقصان ہوگا؟ اگر خالص چیز تقسیم کریں گے تو کتنے درجے اللہ کے بڑھ جائیں گے؟ تھوڑا غور کریں نا، تو جواب خود قرآن نے دے دیا، اور بڑا وائڈ لفظ بولے قرآن نے۔ بس آخری آیت پہ ختم کر دوں گا، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قرآن نے تو بات ہی ختم کر دی ہے کہ تم جتنا سوچو گے اس بات کو تو طے گنو، جب کبھی بھی نقصان ہوگا تو کسی کا نقصان نہیں ہوگا، قسم ہے زمانے کی، نقصان انسان کا ہی ہوگا۔ خسارہ کس کو ہوگا؟ تھوڑا اونچی بولیے۔ دھوکہ دینے والا بھی انسان، اور جس کو دھوکہ دے رہا ہے، تھوڑا اونچی بولیے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی انسان، اور جس کے لیے کر رہا ہے۔ جھوٹ بولنے والا بھی انسان، ہتھیار بنانے والا بھی، اور جس پر ہتھیار چلا رہا ہے۔ تو گھاٹا کس کو ہے؟ اگر اس آیت کو تھوڑا پھیلاتے جائیں گے تو ہم اینڈ پہ پہنچیں گے اور جواب نکلے گا کہ نقصان تو سارا انسان کو ہوا ہے۔ سود کا نظام بنانے والا بھی انسان، اور سود کے نظام سے اجڑنے والے بھی، تھوڑا اونچی بولیے، انسان ہے۔ اللہ کا کیا نقصان ہوا؟ بولیے نا یار۔ تو قرآن پاک کا یہ جو کلمہ ہے والعصر، جس بھی زمانے میں کوئی آئے، ان الانسان لفی خسر، خسارہ ہمیشہ انسان کو رہے گا۔ تو یہ بات لکھ لیں، ہم جتنا ان قوانین پر چلیں گے وہ آج کے دور کا جہاد ہوگا، اور انسان خسارے میں نہیں جائے گا اگر ناپ تول پورا کرے گا، وعدہ خلافی نہیں کرے گا، دینے لینے میں روڑا جھگڑا نہیں ڈالے گا، اپنے بنائے ہوئے ہتھیار انسان کی حفاظت کے لیے چنے گا، اپنے بچوں کو تربیت اچھی کرے گا، تو وہ نقصان کسی کا نہیں کرے گا، لیکن وہ انسان کو نقصان سے بچائے گا۔ اور جہاد صرف یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے قوانین کے ساتھ انسان کی فلاح کے کام کرنا، یہ جہاد کہلاتا ہے، اور اسے جہاد فی سبیل اللہ کہا گیا۔ اور جہاں قتال کی بات آئے گی، مارنے کی بات آئے گی، تو وہ وہاں ہوگی جب اعلان کر دیا جائے گا کہ کوئی بھی جوان بوڑھا بچہ گھر میں نہ رہے، سب لڑنے کے لیے نکلیں اپنی زمین کی حفاظت کے لیے، اپنے حق کے لیے، تو پھر جہاد سب پر فرض ہوگا، وہ قتال ہوگا، اور اس قتال کے اوپر فرض کفایہ ہے۔ جیسے جنازہ پڑھنے جاتے ہیں اور چند بستی کے لوگ چلے جائیں تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، اور اگر کسی نے بھی اس مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھا تو پھر سب گناہگار ہیں۔ اگر قتال کے لیے اعلان ہو کہ قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتل کرنے کے لیے نکلو، اور کوئی بھی نہ نکلا تو پھر سارے گناہگار ہوں گے، سب گناہگار ہوں گے، کفر کے راستے پہ جائیں گے۔ اور اگر جتنی تعداد چاہیے تھی اتنے پورے نکل آئے تو باقی اپنے گھروں میں رہیں، باقی کو جب ضرورت ہوگی تب بلا لیا جائے گا، اور سب کی طرف سے وہ قتال کا فرض بھی ادا ہو گیا۔ دین مارنے نہیں آیا، سلامتی کا پیغام لے کر آیا ہے، اور معاشرے کی برائیوں کو مٹا کر اس سرجن کی طرح سرجری کر کے معاشرے کو صاف کرنے کا نام جہاد ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پہلے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم غزوہ بدر کے ان بدری صحابہ کے درجات کو ہمیشہ بلند فرمائے، سنت ادا فرمائے۔